الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھائی آپ جو یہاں تک پہنچے ہیں اس کے لیے بہت شارٹ کٹ کوئی راستہ ہمیں بتا دے جو آپ کے لیے بھی آسانی ہوا ہو، میرے لیے بھی۔ بھائی ہم پتہ نہیں کہاں تک پہنچے ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو کچھ بھی نصیب ہوا ہے یہ تین چیزوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک کثرت دعوت، دوسرا کثرت درود و سلام، اور تیسرا کثرت دعا۔ تو اپنے متبعین جو بھی میرے ماننے والے ہیں ان کو بھی یہی چیزوں کا ہم نصیحت کرتے ہیں۔ درود ابراہیمی ایک شکل میں بتاتا ہوں، ایک فارم میں بتاتا ہوں، چاہے وہ پڑھ لے، یا حقیقی درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے کم سے کم 1000 مرتبہ تو ضرور پڑھے، باقی اپنی استعداد کے مطابق آگے پڑھنے کی کوشش کرے۔ ایک خصوصی عمل میں اپنے ماننے والے کو بتاتا ہوں کہ سونے سے پہلے ایک عمل ضرور کر لیا کرو۔ سب سے پہلے وضو بنا لو، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھو، اور توفیق دے تو صلاۃ الحاجت کی بھی 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور 3 مرتبہ استغفار توبہ کے تو اللہ جل شانہ انشاءاللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے اور آگے کے لیے اور نعمتیں دیں گے۔ اب یہ 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے اپنے ابا اماں اور ان کے ابا اماں اس طریقے سے جو سلسلہ جہاں تک گیا ہے، جہاں تک مسلمان رہے ہوں گے وہاں تک پہنچاؤ، اور پھر اس کے بعد ایک جمپ میں پہنچ جاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح تک پہنچا دو یہ نیکی کو۔ اور ایک طریقہ پکڑو کہ اگر کوئی کسی سے بیعت ہو تو اس بزرگ یا جس سے بیعت تھے یا جن بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہو ان بزرگوں کو یاد کر کے ان کے جو سجڑا ہے، ان کے پیر صاحب، پھر ان کے پیر صاحب، پھر ان کے پیر صاحب ہوتے ہوئے آخر ہر کوئی جانتے ہیں، جا کر کے یا تو حضرت علی تک ملتا ہے یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ملتا ہے، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے۔ ان سب کو ثواب پہنچاوے، اور پھر یہ تصور کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات، خاص نظر کرم اور ان کے قلوب ہمارے قلوب تک بالکل آ کے مل رہا ہے۔ انہی جو درمیان میں جن لوگوں کو میں نے نیکی پہنچایا ان کے قلوبوں کے ذریعے سے، ایک قلوب کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر لے، اور ڈائریکٹ بھی نیت کر لے، انشاءاللہ دونوں چیز کر لے۔ اب یہ کریں کہ درود شریف پڑھنا ہے اس طریقے سے، بالکل یوں سمجھے، اگر مرد ہے تو یوں سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ کے جسٹ پیچھے پیروں کے نیچے، حضور کے قبروں کے نیچے جو جگہ ہے اس میں بیٹھا ہوا ہوں، اور اگر عورت ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بسترہ جہاں پہ تھی، جو چوکی جہاں بستی تھی، وہاں بیٹھ کر کے وہاں سے درود و سلام بھیجے۔ تو مرد اگر ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ وہ سمجھے کہ قبر میرے سامنے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں، بالکل قبر میں لیٹے ہوئے زندہ حالت میں، بالکل زندہ ہے، اور پاس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف، اور اس کے دائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورت اگر ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل بستر میں بیٹھ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف چہرہ وہ گھما کے بیٹھ، تصور کریں کہ میں وہاں کے حضور کو دیکھ رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹے ہوئے ہیں اور بالکل زندہ ہے، اور اس تصورات کے ساتھ درود بھیجے۔ اللہم صلی و بارک و سلم علی روحی و جسدی و قلبی و قبری و وجہی و نوری سیدنا محمد۔ نبی الامی کو بھی آپ جوڑ سکتے ہیں ساتھ میں۔ اب یہ ہے کہ اس کی مطلب کیا ہے، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود سلام اور برکت بھیج۔ اللہم صلی و بارک و سلم علی روحی، روح کے اوپر، و جسدی، جسم کے اوپر، وجہی، حضور کے چہرے انور کے اوپر، و قلبی، قلب کے اوپر، و قبری، قبر کے اوپر، اور نوری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نور، جو اللہ جس کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، اس کے بعد سارے مخلوقات کو پیدا کیا، اس نور کے اوپر درود سلام اور برکت بھیج۔ اور جو نبی الامی ہیں سیدنا محمد، ہمارے سردار ہیں، اور اگر محبت آ جائے تو حبیبنا بھی کہہ سکتے ہیں، سیدنا و حبیبنا محمدین النبی الامی، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔
اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں، میں اپنے ناقارہ کی بات کیا کروں. میں اپنی ایک بیٹی میری پیاری سی ایک بیٹی ہے، بس میں نے ان کو بیٹی بنایا ہے. بڑی دیندار ہے، بڑی ماشاءاللہ، اللہ ان کی نظر بد سے بچائے، اور بڑی پردہ والی ہے، اور تہجد گزار ہے، اور بڑی خدمتگار ہے. اور واقعی جسے اس زمانے میں جسے بزرگ شخصیت کہا جا سکتا ہے، حالانکہ بہت کم عمر ہے. اس نے مجھے ایک کیفیت بتایا کہ ابو جی اس درود کو پڑھنے کے بعد تو مجھے جب میں آنکھ بند کرتا ہوں اور کنسنٹریشن لا کر کے پڑھنا شروع کرتا ہوں، بالکل دکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے نور نکل رہا ہے. اور کبھی دیکھتا ہوں ان کے قبر کے اوپر پگڑی ہے، پگڑی سے نور نکل رہا ہے. اور کنسنٹریشن ڈالنے میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اثر سے نکل کے میرے طرف آ رہے ہیں، یہاں تک دکھتا ہے. اور اتنی نور ہوتی ہے چہرے کے اندر کہ دکھائی نہیں دیتا آپ کا چہرہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرا تو رونٹا کھڑا ہو گیا اس کی کیفیت کو. میں حضرت تک بات کو پہنچایا ہوں، حضرت بھی بہت خوش ہوئے اس کو، اور آگے کی باتوں بتائیں گے انشاءاللہ. رہا بات جتنی مرتبہ وہ یہ ذکر کر رہی ہے، درود پڑھ رہی ہے، اس نے مرتبہ اللہ کی تقریباً اتنی مرتبہ جہاں کنسنٹریشن اس پک اپ تک پہنچ جاتا ہے، اس ٹریگر پوائنٹ تک پہنچ جا رہا ہے، اسی وقت جو ہے جاگے ہوئے حالت میں دیدار نبوی ہو رہا ہے. جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری و مسلم دونوں میں ہے، جس نے ہمیں دیکھا، صحیح میں دیکھا، اور عن قریب مجھے جاگے ہوئے حالت میں بھی دیکھے گا. تو یہ ہے نا، قلوب کے اندر حبیب کا بالکل تصویر لے کے بیٹھا ہوں. جب بھی دیکھنا چاہیے بس قلوب کی طرف متوجہ ہو جائے، دیکھ لے. اللہ ہم سب کو قبول فرما، اللہ ہم سب کو کثرت درود کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدارین.